السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرامات بتانے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ذرا اس عصا کو زمین پر تو ڈالو۔ حضرت نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ ایک خوفناک سانپ بن کر لہرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر پیٹھ موڑ لی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، یہ پھر وہی عصا بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس سانپ کو پکڑا اور وہ پھر عصا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک معجزہ عطا فرما کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب فرعون کی طرف جاؤ اور اسے ڈراؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ کفر اور طغیانی کو چھوڑ دے۔ اگر وہ معجزہ طلب کرے تو یہ عصا ڈال کر اسے دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرف نبوت سے مشرف ہو کر جب فرعون کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کہ فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں اور حق اور صداقت کا علمدار ہوں۔ دعوی خدائی کو چھوڑ اور ایک اللہ کا پرستار بن۔ فرعون نے کہا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو لو دیکھو۔ آپ نے عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ جب آپ نے وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اشردہا بن گیا۔ زرد رنگ منہ کھولے ہوئے زمین سے 1 میل اونچا اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور ایک کثر شاہی کی دیوار پر۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہزاروں آدمی کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تجھے رسول بنایا، اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا تو وہ مشل سابق عصا تھا اور فرعون کی جان میں جان آئی۔ پیغمبر بڑی بڑی شان و شوکت اور عظیم طاقت کے مالک ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوا اور وہ بڑا گھبرا گیا۔ فرعون کے درباری فرعون سے کہنے لگے کہ موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ آیا ہے، اب تم بھی اپنی ساری ممالکت سے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلے میں لاؤ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمی ساری ممالکت میں بھیج دیے اور وہ ہر مقام سے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ فرعون نے پوچھا، دن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے میلے کا دن مقرر کرتا ہوں۔ یہ فرعونیوں کا ایک ایسا دن تھا جس دن وہ زینتیں کر کر کے دور دور سے جمع ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے مقرر فرمایا کہ یہ روز ان کی غیبت اور شوکت کا دن تھا۔ اس دن کو مقرر کرنا سب لوگوں پر حق اور واضح کر دینے کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام مقرر پر پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ ہزار کے اس اجتماع میں ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں۔ جب ڈالی تو وہ سب کی سب سانپ بن گئیں اور دوڑنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ایک عظیم شان اشردہا بن گیا اور جادوگروں کی تمام شہکاریوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے جمع کی تھیں اور جو سانپ بن کر پھر رہی تھیں اور جو 300 اونٹ کا بوجھ تھیں،
سب کا خاتمہ کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح وہ پھر عصا بن گیا اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں ہے اور قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر آسمانی ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ سب کے سب آمنا برب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا اشردھا بن جانا دیکھ کر فرعون کے خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بد دعا فرما دی اور عرض کیا کہ اے الہی، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم بھی عہد شکن اور مغرور ہو گئی۔ انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا۔ ابر آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھر میں پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ سنیچر سے سنیچر تک 7 روز تک ایسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے کہ باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھر سے متصل تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کی اپنے رب سے دعا فرمائیے۔ یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت رفع ہو گئی۔ یہ پانی جو ہمارے لیے موجب حیات ہے، جب عذاب الہی بن کر آ جائے تو ہماری جانوں اور مالوں کے لیے تباہی کا موجب بن جاتا ہے، اور پانی کا اس طرح کا سیلاب ہمارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی مقبول اور پیاروں کی دعا سے بڑے بڑے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔